مولانا شعبان صاحب اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ مولانا شعبان صاحب کتب علیکم القتال، لڑائی کرنا تم پر فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہو۔ لڑائی کرنا یعنی جہاد، اور کل بتایا تھا جہاد کسے بولتے ہیں؟ سب ہو جائے جہاد کسے بولتے ہیں؟ ایک لفظ یاد رکھو، جہاد دفاع، ان کی پیش قدمی کو، ان کے بڑھتے ہوئے قدم اور ان کی شرارتوں کو روکنے کے لیے مسلمان جو آگے بڑھتے ہیں اس کو دفاع کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، سمجھے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جہاد قتال، لڑائی کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے، وہ کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ اور یاد رکھو ان قریب ان تکرہوا شیئا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لڑائی کرنا، اپنے آپ کو زخمی میں ڈالنا، چاہے وہ جہاد جسم اور جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ۔ تو مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، باتیں نہیں آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی بھاری ہے، ناپسند معلوم ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، یہ بھی انسان کو ناپسند معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان تکرہوا شیئا، کہ یہ تمہیں تو ناپسند چیز معلوم ہوتا ہے، وہو خیر لکم، لیکن تم اس کی دوسری تصویر دیکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی رضامندی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد میں آدمی اپنی جان کو شہید کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جہاد سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ان قریب ایک چیز تم پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن تم حقیقت کی نظر سے دیکھو یہ تمہارے لیے بری چیز ہے۔ مال خرچ کرنے سے بچو، اپنے آپ کو جان اور زخمی میں ڈالنے سے، جہاد میں جانے سے بچاؤ، یہ تمہیں اچھی معلوم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، لیکن اس کا انجام بھی تو سوچو، انجام کیا ہوگا؟ شر لکم، یہ تمہارے لیے برا ہوگا، ہے نا؟ ٹھنڈ میں وضو کرنا یہ نہیں چاہیے، ٹھنڈ میں وضو کرنا اور راتوں کو اٹھنا یا اپنے دوستوں کو چھوڑنا اور مسجد کا آنا بھاری محسوس ہوگا، تم ناپسند کرو گے، لیکن انجام دیکھو، وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایک چیز کو تم پسند کرو گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے، نماز میں لیٹ آنا پسند کرو گے، تفسیر میں نہیں بیٹھنا پسند کرو گے، یہ تمہارے لیے وقتی طور پر فائدہ تو دے گا، لیکن اس کا انجام تو دیکھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے برا ہوگا۔ جو تھوڑا بہت بھی آخرت سے کمانے کا ذریعہ تھا وہ اپنے دوستوں میں پارٹیوں میں چلے گئے، یہ آخرت کے لحاظ سے تمہاری کمزوری، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے نبی سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل، آپ فرمائیے، قتال فی، اس میں لڑائی کرنا کبیر، بہت بھاری ہے، بڑی چیز ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه، اور مکہ والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، اکبر، بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
والفتنة اور فتنہ اکبر بڑا ہے من القتل قتل کرنے سے، ولا یزالون اور برابر یہ لگے رہیں گے، یقاتلونکم ہمیشہ یہ تم لوگوں سے قتال کریں گے، لڑائیاں کریں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹانا چاہیں گے تم کو، عن دینکم تمہارے دین دھرم اسلام سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، ومن یرتد اور یاد رکھو جو بھی دین سے پھرے گا، ومن یرتد جو مرتد ہوگا، منکم تم میں سے کوئی، عن دینی اپنے دین سے، فیمت اور وہ اسی حالت پر مرا، مرتد کی حالت میں مرا، وہ کافر کفر کی حالت میں مرے گا، فاولئک یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی، اکارت گئی، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، واولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنمی والے، جہنم لوگ، ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون یہ لوگ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ ایک بڑی آیت ہے، یسألونک عن الشہر الحرام آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عرب کے کسی قبیلے کے لوگ پورے کافر مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے دھرم سے نیست نابود کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے، ان کے دھرم سے ان کو ہٹانے والے ہیں۔ یہ اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی ذات بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تقریباً 400 کی جماعت اور دستہ آپ نے تیار کیا اور ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت اپنے دستے کو لے کر نکلے تو یہ مہینہ جمادی ثانی کا مہینہ تھا، جمادی ثانی رجب سے پہلے، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، اسی کو جمادی اخری بولتے ہیں، جمادی آخری بولتے ہیں، لیکن اصل لفظ ہے جمادی اخری۔ تو یہ تاریخ جو تھی جمادی آخر جمادی ثانی کی، جب حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ جمادی ثانی اس کے بعد جو مہینہ آ رہا تھا رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ ایک رجب کا مہینہ اور 2 مہینے، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب کے، یہ 4 مہینے میں قتل و قتال کرنا عرب والے حرام سمجھتے تھے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھا۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گاؤں پہنچے اور اس گاؤں کا پورا جائزہ لیا تو وہاں کے جو قابل ہیں وہ بڑے تیش میں آتے، جلال میں آتے اور کہنے لگے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے کاموں میں مداخلت کرنے کا؟ تو وہ غصے میں تلبلا گئے اور مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دی۔ ان کا جو امیر لشکر تھا ابن حضرمی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ جب وہ ابن حضرمی مارا گیا تو اس قبیلے کے لوگ عرب میں چاروں طرف یہ ڈر
ڈھنڈورا پیٹنے لگے کہ دیکھو مسلمان کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جس زمانے میں اور جس مہینے میں اللہ نے لڑائی کو حرام کیا ہے اسی مہینے میں ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اتنا ڈھنڈورا پیٹا عرب میں کہ مسلمان نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش جب لڑائی سے فارغ ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ یہ مہینہ جمادی الآخر کا ہے، جمادی الثانی کے آخر تاریخ، لیکن جب لڑائی سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ تو آپ کو بھی فکر ہوئی کہ رجب میں لڑائی کرنا حرام ہے اور میں نے تو ایسا کام کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غمزدہ حالت میں اور پوچھا کہ حضرت ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو کیا معاملہ خیریت ہے یا پھر بعض پرس ہوگی، قیامت میں پکڑے جائیں گے؟ تو یہ آیتیں اتری، اب سمجھیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، قتال فی، کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل، آپ فرمائیے، قتال فی کبیر، بات تو برابر ہے، اس میں لڑائی کرنا بہت بھاری گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان صحابہ نے لڑائی کیا اور ان کافروں نے بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ایک طرف دیکھتے ہیں، کافر ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ وہ کیا؟ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے احکام کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے حدود سے صحابہ کو نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے ایک آدمی جب مارا گیا تو یہ ڈھنڈورا کیا پھر میں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ خالی بس سن رہے ہیں، آ رہا ہے، آنا چاہیے۔ جب اس کافروں کا آدمی جب مارا گیا تو یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنے لگے کہ ہم دیکھو مسلمان کا کام ایسا رہ گیا کہ یہ حرمت والے مہینے کی بھی احترام نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کو اب حرمت والے مہینے مارنا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی باتیں تھی جو چاروں طرف پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ان کا جب مارا گیا تو یہ اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ کم وقت نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا اس رجب کے مہینے میں لڑائی کرنے سے زیادہ سخت ہوا نا۔ نمبر 2، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے احکام کا انکار کرنا، یعنی مشرک ہونا، کافر ہونا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے، چاہے رجب ہو چاہے رمضان ہو۔ ارے سر، تو ان لوگوں نے کون سے مہینے کی عزت کی؟ عزت تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم لوگ اپنے ایمان کے اندر داخل ہوتے، لیکن یہ تو کفر پر ہے۔ نمبر 3، والمسجد الحرام، اور یہ مسجد حرام سے جب روکتے ہیں، جب صلح حدیبیہ میں صحابہ کو، مسلمانوں کو، نبی کو صلح حدیبیہ ہوا تھا کہ بدر پہلے عمرہ کرنے سے روک دیا، تو مسجد حرام سے ان لوگوں نے روکا، تو ان کو اس وقت سجھائی نہیں دیا کہ ان کا ایک آدمی مارا گیا رجب میں، تو یہ رجب کی بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیں گے، رجب کی کنڈے نہیں چھوڑیں گے، سمجھ میں بتا؟ تو وہ رجب، وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ رجب کی اتنی عزت کرتے ہیں جب وہ، تو اس سے پہلے مسجد حرام سے صحابہ اور نبی کو انہوں نے روکا، اللہ کے گھر میں جانے سے انہوں نے روکا، اور اللہ کے احکام کا انکار ان لوگوں نے کیا نا۔ باتیں آئی سمجھ میں؟ تو زیادہ جرم صحابہ کا ہے یا کافروں کا ہے؟ کافروں کا۔ مسلمانوں کو نیست نابود دنیا سے مٹانے کا فیصلہ کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو جرم تو ان کا بڑا ہوا ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور ان کو یہ
ملتا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں مسلمان لڑائی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا دوسری تصویر نہیں دکھائی دیتا کہ جب ان لوگوں نے نبی اور صحابہ کو ہجرت کرنے پر جب مجبور کیا اور خانہ کعبہ سے جب نکالا تو یہ اس رجب کی عزت اور حرمت سے زیادہ گناہ ہے؟ ابھی خانہ کعبہ میں لڑائی کرنے سے، یہ تو خباب کو، انہوں نے بلال کو، انہوں نے ابو بکر کو، انہوں نے نبی تک کو بھی کبھی انہوں نے چھوڑا۔ اقرا بسم میں پورا داستان ہے۔ نبی جب سجدے میں حرم میں ہوتے تو اونٹ کی اوجھڑی حرم میں ان لوگوں نے لا کر رکھی، تو حرم کی بے عزتی، بے حرمتی ان خبیثوں نے کی۔ سمجھ آئی بات؟ تو وہی خراج اہلی منہ، اور مکہ سے صحابہ کو، نبی کو نکالنا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس رجب کے مہینے میں لڑائی کرنے سے زیادہ بھاری گناہ ہے۔ جیسے اہمیت، وہ اہمیت دے رہے رجب کی، اور جو اور باقی اہمیت ہے اسے چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کی ابھی 11ویں چاہے قرض کر کے کرنا، رجب کی کنڈے دلانا تو دلانا، چاہے کچھ ہو یا نہ، اور نماز جیسے فریضہ کو چھوڑ بیٹھا، کھانے کی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا۔ سیم فرماتے ہیں والفتنہ، تو یاد رکھ لو کہ فتنے سے مراد ہے کفر، فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو یہ فتنہ، یہ کفر، یہ شرک اکبر من القتل، تمہارا ایک آدمی قتل ہوا ہے حضرمی، اس حضرمی کے قتل کرنے سے زیادہ تمہارا مشرک ہونا زیادہ بھاری گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ برابر لگے رہیں گے، لڑائیاں کرتے رہیں گے، چاہے حرم ہو، حرم کے باہر ہو، یہ کبھی نہ مانیں گے نہیں۔ اور ان کی خواہشیں کیا ہوں گی؟ يَرُدُّوكُمْ، وہ تمہیں لوٹائیں، عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے دین اسلام سے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص اپنے دین دھرم سے پھر جائے گا۔ اس کی تفسیر بہت ہے اور بہت اہمیت کے حامل ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ کل جمعہ ہے، تو نہیں ہوگا، ہفتے کے دن نہیں چھوڑنا کوئی بھی، اس لیے کہ یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ جو آدمی اپنے دین سے، دھرم سے کیسے نکل جاتا ہے، کون سے الفاظ اور کلمہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایمان اور اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال آٹے سے آسانی سے نکل آتا ہے۔ تو کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں، یا کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم ایمان اور اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے کی دن کریں گے۔ اللہ